برطانیہ میں بھی انڈیا پاکستان میں بھی ایک ایسا پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ اب جس کو دیکھو اس کو جس کا املا بھی درست نہیں ہے وہ بھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، الٹے سیدھے بات۔ اس میں وہ جو حدیث فیۃ الباغیہ بنی، اس کو کچھ لوگ یا تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا جان بوجھ کے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس سے یہ استدلال دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ امیر معاویہ معاذ اللہ وہ فیۃ باغیہ ہی کا حصہ تھے جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کا جو ظاہری معنی ہے بہت کلیئر ہے۔ اے عمار، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی گروہ پہلے ہوگا، قتل بعد میں ہوگا۔ واہ! اور باغی گروہ نہ عہد صدیقی میں کوئی تھا، نہ باغی گروہ عہد فاروقی میں تھا، باغی گروہ عہد عثمانی میں بنا ہے، ان دا پیریڈ آف حضرت عثمان۔ رضی اللہ۔ تو حضرت عثمان با حیات ہیں اور باغی گروہ موجود ہے، اس میں تو کوئی صحابہ ہی نہیں ہے باغی گروہ جو حضرت عثمان کے خلاف ہو۔ حضرت عثمان کے خلاف 3 اسٹیٹ سے لوگ آئے تھے، ایک مصر، دوسرا کوفہ، بصرہ اور سیریا، 4 جگہ سے لوگ آئے تھے۔ چاروں جگہ پر حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور انکوائری کے لیے 4 صحابی کو چاروں جگہ بھیجا گیا۔ عبداللہ ابن عمر کو سیریا بھیجا گیا، اور عمار بن یاسر کو مصر بھیجا گیا۔ یہ چاروں اپنے لوٹ کر کے آئے، بولے کہ سب بیسلے سے جھوٹی خبریں ہیں، پبلک جو ہے مطمئن ہے، ایڈمنسٹریشن صحیح چل رہا ہے۔ اب حضرت عمار تھے مصر میں، مصر کے جو باغی لوگ تھے اینٹی عثمان غنی، وہ ملے ان سے اور ان کو اپنی طرف بلانا چاہا۔ عمار تم کہاں یہ پڑے ہو، عثمان اس لائق نہیں ہے کہ ان کو خلافت پہ رکھا جائے، حق علی کا ہے۔ یہ سمجھا رہے تھے کہ وہ ہمارے امیر ہیں، اطاعت امیر فرض ہے، قرآن سے اولو الامر ہیں، یہ ان کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ وہ نہیں مانے، یہ چلے آئے، حالات ٹھیک تھے، رپورٹ دے دیا۔ تو تمام تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ عمار بن یاسر کو اینٹی عثمان غنی گروپ جو تھا، باغی گروپ، اپنی طرف بلایا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور انہوں نے حق کی دعوت دیا، کیونکہ پوری حدیث میں ہے کہ باغی گروہ جو قتل کرے گا عمار کو، اس کی پہچان یہ ہے عمار اسے اللہ کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی دعوت دیں گے۔ تو یہ کوالٹی جو ہے وہ باغی گروہ کی رسول پاک نے بتایا کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ تو جہنم کی طرف بلانے والے جماعت صحابہ تو ہوں گے ہی نہیں۔ ابھی جہنم کی دعوت تو آج برطانیہ میں کوئی امام دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج کوئی عالم ربانی انڈیا پاکستان میں، برطانیہ میں کوئی بھی عالم ربانی مل جائے، کیا وہ جہنم کی دعوت دے گا؟ کوئی نہیں دے گا، امپاسبل۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ باغی گروہ پہلے بنا، باغی گروہ نے قتل حضرت عثمان پہلے کیا، باغی گروہ نے مسجد نبی پہ قبضہ پہلے کیا، پھر باغی گروہ نے حضرت علی کا ساتھ دیا۔ عثمان غنی کے بعد جب حضرت علی امیر المومنین بنے تو یہ باغی گروہ کو لے کر کے اب حضرت علی کوفہ چلے گئے، مدینہ چھوڑ دیا۔ باغی گروہ ادھر دکھائی دے رہے ہیں دن کی روشنی میں، جنہوں نے قتل کیا وہ صاف چہرے ہیں اور کس کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت علی نے ان کو اپنے پاس اس لیے کیا تاکہ مدینے میں یہ فساد نہ کریں، یہ میری واچنگ میں رہیں، انڈر واچنگ، میرے کنٹرول میں رہیں۔ تو مدینے میں مجھے راجدھانی رکھنی نہیں ہے، کیپٹل رکھنا ہی نہیں ہے، مجھے کوفہ بنا دینا ہے تاکہ جو گڑبڑ ہو کوفے میں ہو، میرے حبیب اور محبوب کے دیار میں نہ ہو۔ اب جنگ جمل جیسی ہے ویسے ہی جنگ صفین ہے۔ کیونکہ ادھر جنگ جمل میں تو اہل بیت کے سامنے اہل بیت ہیں، جنگ جمل میں اہل بیت کے سامنے اہل بیت لڑ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اہل بیت ہیں، ادھر حضرت علی اہل بیت ہیں، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ کس اہل بیت کو برا کہو گے؟ مسئلہ وہی تھا، قصاص۔ دوسری لڑائی ہوئی ہے تو حضرت علی کے سامنے امیر معاویہ ہیں، حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ ہیں اور شہید بھی ہوئے۔ تو لوگوں نے کہا ایک طرف گروہ علی ہے، ایک طرف گروہ معاویہ ہے، یہ دونوں لڑ گئے ہیں اور عمار علی کے ساتھ ہیں، یہ سامنے والا باغی ہے۔ وہ حدیث میں ہے تم کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حالانکہ صفین میں 3 گروہ ہیں۔ یہ خاص بات، یہیں سے چوک ہو گئی علماء سے کہ علی اور معاویہ کی لڑائی ہے، علی اور معاویہ کی لڑائی، لڑائی تو دونوں میں ہے، لیکن تیسرا گروپ جو قاتلان عثمان کا ہے وہ بھی تو صفین میں ہے، اور اس کا باغی گروہ ہونا قطعی ہے، اور پہلے باغی گروہ ہوا ہے۔ تو عمار کے قتل کا فائدہ کسے ہے؟ بینیفیشین کون ہے؟ حضرت علی معاذ اللہ شہید ہوتے تو معاویہ کا فائدہ تھا، معاویہ شہید ہوتے حضرت علی کا فائدہ تھا، جنگی ختم ہو جاتی۔ ان کے مرنے میں کس کا فائدہ ہے؟ یہ تو ایک سپاہی ہیں۔ ارے بھائی لوگ تو جانتے تھے نا کہ عمار کا قاتل باغی ہے، تو باغیوں نے قتل کیا اور بدنام معاویہ ہو جائیں گے، تو بینیفٹ ان کو ملے گا کہ ایک تو قصاص نہیں ہوگا، ہماری جان بچ جائے گی، باغیوں کی جان بچ جائے گی، جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکے گا، آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، یہ بڑا بینیفٹ ہے۔ نمبر 2، ہم ان کے ساتھ ہیں اور علی کے پیچھے ہیں، علی کے پردے میں، مولا علی کے پردے میں ہیں۔ لیکن دنیا دیکھے نہ دیکھے صفین کے میدان میں علی و معاویہ کا گروہ، نبی تو دیکھ رہا ہے نا کہ قاتل کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے نبی کریم نے صرف عمار کے قتل کا ذکر نہیں کیا، قاتل کی پہچان بھی بتا دی کہ عمار اس گروہ کو اللہ کی طرف بلاتے ہوں گے، جیسا کہ مصر میں بلا رہے تھے، اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ مصر میں جو وقت ملا، تو جب تک
آپ معاذ اللہ کسی صحابی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے تب تک آپ صحابی کو باقی یہ اس حدیث کا مصداق بھی نہیں کہہ سکتے. میں نے اس پر لکھا ہے یہ جو حدیث ہے بخاری کی اس کے جو صحابہ راوی ہیں صحابہ جو جانتے ہیں ویل نون ہے اس حدیث کے لیے وہ کل 15 ہمیں ملے نام. 15 میں 4 جو تھے وہ صفین سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ 4 کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے. 5 نیوٹرل ہیں. اسی حدیث کے راوی صحابہ کرام 5 نیوٹرل ہیں نہ علی کے ساتھ ہیں نہ معاویہ کے ساتھ. کتنے ہو گئے 9 اور بچے 6. 3 حضرت علی کے ساتھ ہیں 3 امیر معاویہ کے ساتھ. واٹ ڈو یو سے یہ تو پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ باطل کوئی نہیں تھا. وہ تیسرا گروہ تھا. جو تیسرا گروہ تھا وہ نبی غیب داں ہے اس نے پردہ اٹھا دیا کہ عمار کو تو باقی گروہ قتل کرے گا. عمار اللہ کی طرف بلائیں گے. وجہ عمار کی ملاقات امیر معاویہ سے ہوئی نہیں. بلایا کب؟ ہوتا کیا ہے آج آدمی مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے پہلے عقیدہ پہلے بنا لیتا ہے اور عقیدہ بنا کے قرآن پڑھتا ہے. میرے عقیدے کے مطابق کچھ مل گیا تو لے لوں گا نہیں تو چلو آگے بڑھو. مائنڈ سیٹ پہلے کر لیا. مائنڈ سیٹ کر لیا کہ میلاد کرنا حرام ہے بدعت ہے. کیوں؟ نیا ہے. ہر نیا بدعت ہے. اب مائنڈ سیٹ ہو گیا. اب نے کہا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی بدعت ہے. یہ نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا. اب ہم تعویل کرے گا. یہاں مائنڈ سیٹ نہیں ہے. میلاد پہ ہے. میلاد بدعت ہے. فاتحہ بدعت ہے. کلمہ طیبہ بدعت نہیں ہے. قرآن پر زیر زبر پیش لگانا یہ بدعت نہیں ہے. نہ نبی نے لگایا نہ صحابہ نے لگایا نہ تابعین نے لگایا. ایک بڑے ظالم آدمی نے یہ شروعات کیا ہے. حجاج بن یوسف نے شروع کیا. نہایت بدماش آدمی ظالم قاتل. اللہ جانے کیا حشر ہوگا. مگر کتنا بڑا کام کر کے گئے. قرآن پر اگر اعراب نہ ہوتا تو ہم ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی قرآن کیسے پڑھتے. ایرانی کیسے قرآن پڑھتا اگر زیر زبر پیش نہ ہو. تو ایک مائنڈ سیٹ کر لیا کہ یہ چیز حرام ہے. اب اگر اس کا جائز نظر آ رہا ہے تو وہ جائز یہ حدیث ضعیف ہے. یہ اس کا راوی صحیح نہیں ہے. اپنا آئیڈیا نہیں بدلے گا حدیث بدل دے گا. تو آدمی نے یہ سیٹ کر لیا کہ صحابہ کرام کا کلاس نہیں پہچانا. اصل بات یہ کلاس کی ہے. جماعت کون کس جماعت میں ہے. اب سب سے بڑی جماعت جو ہے جماعت انبیاء ہے. جماعت آف پروفٹ وہ سب سے بڑی جماعت ہے. اور جماعت انبیاء میں کسی نبی کے خلاف بولنے کا رائٹ صحابی کو نہیں ہے. نو پاور ٹو کرٹیسائز اینی پروفٹ. صدیق اکبر ٹاپ کلاس کے صحابی ہیں بٹ از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو کرٹیسائز اینی پروفٹ. حضرت عمر کو بھی یہ پاور نہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ جماعت صحابہ ہیں وہ جماعت انبیاء ہیں. سبحان اللہ. ہاں اللہ کو پاور ہے. جو چاہے کر. مچھلی میں کیوں ڈالا تو چاہے جو بول. تو اپنے نبیوں کا بھی معبود ہے. تو اللہ ہے اور انبیاء تیرے بیلوڈ ہیں. چاہے جو کمنٹ کر دے اللہ. ظالمین میں کہلوا دے انی کنت من الظالمین. ہم نہیں دہرائیں گے.
ہم انہیں ظالم نہیں کہیں گے کہ قرآن میں ہے. حضرت یونس کا کیا بات ہے. پروفٹ ہیں, آؤٹ آف کرٹیسائز ہے, اور مچھلی میں ڈال دیا, انعام تھوڑے دیا. یہ جنت سے باہر کر دیا. ہم نہیں بیان کریں گے, ہم نہیں کہیں گے کہ اٹ از اے بلنڈر آف آدم. ہم کہیں گے بھائی جو حکمت ہے, کھائیں گے نہیں تو باہر آئیں گے نہیں, باہر آئیں گے نہیں تو اولاد نہیں ہوگی, اولاد نہیں ہوگی تو جنت نہیں بھرے گی. بٹ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت آدم نے اللہ کا حکم نہیں مانا, کیونکہ وہ جماعت انبیاء میں معصومیت, کہ ہر نبی معصوم ہے. اس کے ذہن پر پاکیزہ غفلت کا پردہ اللہ ڈال دے, بیٹھ جاؤ, پاکیزہ غفلت کا پردہ اللہ ڈال دے اور کچھ بھی کروا دے. انبیاء کی جماعت کے بعد دوسری جماعت ہے جماعت صحابہ. جماعت صحابہ وہ بڑھتی جائیں گی, نکلتی جائے گی, جگہ بنتی جائے گی. جماعت صحابہ. اور ہم کون ہیں؟ جماعت اہل سنت. تو اپنی پوزیشن پہ رہو. جماعت صحابہ کو حق نہیں کہ جماعت انبیاء پر انگلی اٹھائے, تو جماعت اہل سنت کو حق نہیں کہ جماعت صحابہ پر انگلی اٹھائے. تم کو بحث کرنی ہے تو سنی عالم کو بھیڑ جاؤ. تم امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرو, امام شافعی سے کرو دلیل کے ساتھ, چلے گا. مولا علی سے کرو گے اب تم نے اپنا درجہ چھوڑ دیا. امیر معاویہ سے بحث کرو, تم نے اپنا درجہ چھوڑ دیا. ایک نبی کو تماشا مارنا کیسا ہے؟ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے ہمت کسی کی جو حضرت موسیٰ کو کافر کہے؟ نبی کو مارا تو تھا انہوں نے, داڑھی پکڑ کر کے نبی کو مارا حضرت موسیٰ نے, حضرت ہارون کو. پروفٹ میٹر از ڈفرنٹ. یہ فتویٰ ان پہ نہیں ہے. جماعت انبیاء پہ فتویٰ نہیں چلے گا تمہارا. جماعت صحابہ پہ کیسے چلے گا فتویٰ؟ جماعت اہل سنت پہ چلے گا. واٹ از یور ریئل پوزیشن؟ اپنی ریئل پوزیشن میں کھڑے ہو کر کے بات کیا کرو. اور رہی بات مولا علی کی, تو میاں ان کے جیسا صحابی مقدر ہی سے کوئی بنتا ہے شروع ہی سے, بلا کفر پر, بغیر کسی شرک کے پیدائشی مسلمان بن گیا ہو, اور اہل بیت رسول میں بھی ہو. یہ ڈبل کچھ کم ہے گا جو رسول پاک کے دوسرے صحابیوں کو برا کہا جائے. اللہ کے کسی نبی کو برا کہو گے؟ جو غلطی کیا جس نبی نے غلطی کہو گے؟ کیوں ادب ہے آپ کا؟ جماعت انبیاء ہے, ہمارا ریسپیکٹ ہی ہے ادب. تو جماعت صحابہ ہے ادب. یہ جماعت اہل سنت ہے, نہیں مانیں گے اور وہ دلیل ہے تو ہم دلیل پیش کریں. تو یہی دیکھنا پڑتا فیملی میں. ہم باپ ہیں فیملی میں کہ بیٹا ہیں, اب بیٹا ہے تو بیٹا بن کے رہو, ابا نہ بنو فیملی میں بھی. تو صحابی کے درجے میں کہاں چلے گئے آپ؟ اور بڑوں کا فیصلہ اور بڑا کریں. وکیل صاحب تھوڑی کریں گے, جج صاحب کریں گے. تو اب صحابیوں کا فیصلہ اس سے بڑا کوئی کرے؟ اس سے بڑا تو نبی ہوتا ہے, اور نبیوں کا فیصلہ اللہ کرے. اللہ سے بڑا کوئی یہی نہیں ایسا.